تاریخ طاقتور حکمرانوں کو یاد تو رکھتی ہے، مگر احترام ان کا کرتی ہے جو خود کو روکنا جانتے ہیں۔ ارتداد کی جنگوں میں جہاں کوئی بھی حکمران غیر معمولی اختیارات کا دعویٰ کر سکتا تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بالکل الگ راستہ چنا، اختیار کے ساتھ حدود، طاقت کے ساتھ احتساب اور فتح کے ساتھ عاجزی۔ آپ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں قانون سے اوپر ہوں، آپ نے کہا قانون مجھ سے اوپر ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں قیادت محض حکمرانی سے بلند ہو کر ایک مثال بن جاتی ہے۔ بالکل، خاص طور پہ اس وقت جب ریاست کی بقا ہی اب سوچے داؤ پر لگی ہو۔ جی بالکل۔ آج ہم جناب ظہیر احمد میر کی کتاب کی روشنی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ غیر معمولی آئینی فیصلوں پر بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ فیصلے ہیں جو مقدمات 49 سے 56 میں درج ہیں، اور یہ سب اس دور کے ہیں جب نئی اسلامی ریاست اپنے سب سے بڑے بحران سے گزر رہی تھی۔ جی، تو آج کی ہماری یہ جو کھوج ہے، اس کا مرکز یہ سوال ہے کہ جب ہر طرف بغاوت اور جنگ کا عالم ہو تو ایک لیڈر قانون کی حکمرانی کو کیسے قائم رکھتا ہے اور خود کو احتساب کے لیے کیسے پیش کرتا ہے؟ یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا۔ صحیح۔ کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ قومی ایمرجنسی اکثر آمریت کا دروازہ بن جاتی ہے۔ ملک خطرے میں ہے کا نعرہ لگا کر آئین اور قانون کو معطل کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے جو پہلا نقطہ کتاب میں سامنے آیا اس نے مجھے چونکا دیا۔ مقدمہ نمبر 49۔ جی، آئین جنگ کے دوران جب لشکر روانہ کیے جا رہے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے واضح اعلان کیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ حدود سے 1 انچ بھی تجاوز نہیں کریں گے۔ یہ غیر معمولی بات ہے۔ یہ کتنا غیر معمولی ہے؟ عام طور پر تو جنگ میں سارے اصول ایک طرف رکھ دیے جاتے ہیں۔ غیر معمولی سے بھی بڑھ کر ذرا اس وقت کا تصور کریں، ریاست نازک حالت میں ہے، کئی قبائل نے بغاوت کر دی ہے اور آپ کی بقا کا انحصار جنگ جیتنے پر ہے۔ جی بالکل۔ ایسے میں کوئی بھی مشیر یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ وقت قانونی باریکیوں کا نہیں بلکہ دشمن کو کچلنے کا ہے۔ ہاں، یہی توقع کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں ریاست کا سربراہ خود کہہ رہا ہے کہ ہماری فتح بھی اصولوں کے دائرے میں ہی ہونی چاہیے۔ یہ صرف ایک اعلان نہیں تھا، یہ پوری جنگی حکمت عملی کی بنیاد تھی۔ اور اس کا کوئی عملی ثبوت بھی ملتا ہے؟ جی، کتاب میں ذکر ہے کہ جب باغی قبائل کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی تو کچھ کمانڈروں کا خیال تھا کہ دشمن کے مال و اسباب کو ضبط کر لینا چاہیے تاکہ ان کی طاقت ٹوٹے۔ بالکل، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک کوئی واضح شرعی جواز نہ ہو کسی کی ملکیت کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا۔ اور اس ایک فیصلے کے پیچھے جو گہری سوچ ہے نا، اسے سمجھنا ضروری ہے۔ وہ یہ پیغام دے رہے تھے کہ یہ جنگ لوٹ مار کے لیے نہیں بلکہ اصولوں کی بحالی کے لیے ہے۔ صحیح۔ کہ ان کا مقابلہ کسی جابر سے نہیں بلکہ ایک منصف نظام سے ہے۔ یعنی وہ جنگ جیتتے ہوئے بھی جنگ کے بعد کے حالات کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ بالکل، اور یہی وہ اصول ہے جسے آج کی دنیا میں آئینی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی کہ حاکم وقت کے اختیارات بھی لامحدود نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ جنگ کے دوران بھی۔ جدید قانون کی زبان میں اسے لمیٹڈ ایگزیکٹو پاورز کہتے ہیں، یعنی محدود انتظامی اختیارات۔ اچھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اس تصور کی ایک عملی شکل تھا، اور یہ ثابت کر رہا تھا کہ قانون ریاست کے سربراہ سے بھی بالاتر ہے۔ اچھا، اختیارات پر حد لگانا تو ایک بات ہو گئی، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے بھی بڑا امتحان تب آتا ہے جب بحران ختم ہو جائے۔ جی بالکل۔ تاریخ تو ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں حکمرانوں کو ایمرجنسی میں اختیارات ملے اور پھر وہ انہیں کبھی واپس ہی نہیں کرنا چاہتے۔ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا، اور مقدمہ نمبر 50 اسی کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ ماخذ کے مطابق جیسے ہی ارتداد کی جنگیں ختم ہوئیں اور ریاست میں امن بحال ہوا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ اچھا۔ وہ تمام ہنگامی اقدامات جو جنگ کے دوران نافذ کیے گئے تھے فوری طور پر ختم کر دیے گئے۔ مثلاً کس طرح کے اقدامات تھے؟ مثال کے طور پر کچھ علاقوں میں سفر پر پابندیاں تھیں تاکہ باغیوں کی نقل و حرکت روکی جا سکے۔ تجارتی قافلوں کی نگرانی سخت کر دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ کچھ قبائل کے ساتھ رابطوں پر پابندی تھی۔ یہ سب جنگی ضرورتیں تھیں۔ جیسے ہی جنگ ختم ہوئی
تمام راستے کھول دیے گئے، تجارت کو آزاد کر دیا گیا اور معاشرے کو واپس معمول کی زندگی کی طرف لایا گیا۔ یعنی کوئی بہانہ نہیں بنایا گیا کہ ابھی خطرہ ٹلا نہیں یا کچھ عرصہ مزید احتیاط کی ضرورت ہے؟ کوئی بہانہ نہیں، بالکل نہیں۔ یعنی جیسے بیماری ختم ہوئی دوا بند کر دی گئی، اس دوا کو روزمرہ کی خوراک کا حصہ نہیں بنایا گیا؟ بہت خوبصورت مثال دی آپ نے، کیونکہ ہنگامی اختیارات ایک کڑوی دوا کی طرح ہوتے ہیں جو صرف بیماری کے لیے ہوتی ہے۔ جی، اگر آپ صحت مند ہونے کے بعد بھی اسے کھاتے رہیں تو وہ خود ایک بیماری بن جاتی ہے۔ صحیح۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیصلہ اس اصول کو قائم کرتا ہے کہ ہنگامی اختیارات کی نوعیت ہمیشہ عارضی ہونی چاہیے، ان کا بحران کے ساتھ جڑا ہونا اور بحران کے ساتھ ہی ختم ہو جانا لازمی ہے۔ یہ تو مجھے جدید قانون سازی کے ایک تصور کی یاد دلا رہا ہے جسے سن سیٹ کلاز کہتے ہیں۔ سن سیٹ کلاز، بالکل۔ یعنی کچھ قوانین بناتے وقت ان میں یہ شرط ڈال دی جاتی ہے کہ یہ ایک خاص تاریخ پر خود بخود ختم ہو جائیں گے جب تک پارلیمنٹ انہیں دوبارہ منظور نہ کرے۔ بالکل وہی اصول ہے۔ یہ نظام میں ایک خودکار حفاظتی تدبیر، ایک فیل سیف میکنزم ڈالنے کے مترادف ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اقدام دراصل ایک غیر تحریری سنسیٹ کلاز تھا۔ وہ اس بات کا انتظار نہیں کر رہے تھے کہ کوئی ان سے اختیارات واپس مانگے گا، انہوں نے خود ہی یہ قدم اٹھایا۔ اور یہ آج کے حکمرانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ بہت بڑا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر بنائے گئے قانون بحران ختم ہونے کے دہائیوں بعد بھی موجود رہتے ہیں اور شہری آزادیوں کو متاثر کرتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ طاقت پر حدود کیسے لگائیں اور پھر ان عارضی اختیارات کو وقت پر واپس کیسے کیا۔ لیکن ایک اور پہلو ہے جہاں قیادت کا امتحان ہوتا ہے، اور وہ ہے پیسہ۔ جی، عوامی خزانہ۔ عوامی خزانہ، مقدمہ نمبر 51 اسی کے بارے میں ہے، اور سچ کہوں تو اس میں جو مثال ہے وہ تو ناقابل یقین ہے۔ جی، یہ وہ مقام ہے جہاں بڑے بڑے حکمرانوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ مالی دیانتداری کا معیار قائم کرنا اور پھر خود اس پر پورا اترنا۔ کتاب بتاتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال یعنی عوامی خزانے کے استعمال پر انتہائی سخت اصول لاگو کیے، نہ صرف اپنے گورنروں پر بلکہ سب سے پہلے خود اپنی ذات پر۔ اور اس کی انتہا وہ واقعہ ہے جو ان کی وفات کے وقت پیش آیا۔ انہوں نے وصیت کی کہ ان کے ذاتی استعمال میں جو بھی ریاستی اثاثے ہیں وہ فوراً بیت المال کو واپس کر دیے جائیں۔ اور یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں تھیں۔ اس میں ایک اونٹنی تھی جو سرکاری کاموں کے لیے استعمال ہوتی تھی، ایک غلام تھا اچھا، جو تلواریں صاف کرتا اور بچوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، اور کچھ گھریلو سامان۔ انہوں نے صرف یہی واپس نہیں کیا، اور بھی کچھ تھا؟ جی، انہوں نے حساب لگوایا کہ انہوں نے بطور خلیفہ جو وظیفہ لیا تھا وہ کتنا تھا۔ پھر انہوں نے اپنی ذاتی زمین کا ایک ٹکڑا بیچ کر وہ ساری رقم بھی بیت المال کو واپس کر دی۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، آج کے دور میں ایسا تصور کرنا بھی کتنا مشکل ہے۔ بہت مشکل۔ یہاں تو لوگ سرکاری عہدے کو ذاتی دولت جمع کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن یہاں ریاست کا سربراہ اپنی تنخواہ بھی واپس کر رہا ہے۔ دیکھیں، اس واقعے کو صرف ایمانداری یا کرپشن نہ کرنے کے پیمانے سے دیکھنا اس کی اہمیت کو کم کرنا ہوگا۔ یہ اس سے کہیں آگے کی بات ہے۔ اچھا، یہ وہ چیز ہے جسے ہم پرو ایکٹیو ٹرانسپیرنسی یعنی فعال شفافیت کہہ سکتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھ پر کوئی الزام نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شک کا شائبہ تک باقی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ واہ! وہ ایک ایسا معیار قائم کر رہے تھے جہاں حاکم عوامی سرمایہ کا مالک نہیں بلکہ امین ہے، ٹرسٹی ہے۔ اس کا ہر عمل عوام کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہونا چاہیے۔ اور کیا یہ اصول صرف ان کی اپنی ذات تک محدود تھا؟ بالکل نہیں، انہوں نے اپنے تمام گورنروں اور کمانڈروں کے لیے بھی یہی معیار مقرر کیا۔ اچھا، یہ ایک پورا نظام تھا۔ جی، یہ ایک نظام تھا۔ جب کسی کو کسی صوبے کا گورنر بنا کر بھیجا جاتا تو اس کے اثاثوں کی فہرست تیار کی جاتی۔ واپسی پر دوبارہ حساب ہوتا کہ اس میں غیر معمولی اضافہ تو نہیں ہوا۔ یعنی حساب کا ایک مکمل طریقہ کار موجود تھا۔ جی، ہر کسی کو اپنے سرکاری وسائل کے استعمال کا حساب دینا پڑتا تھا۔ یہ ایک نظام تھا، صرف ایک شخص کی ذاتی پرہیزگاری نہیں تھی۔ اگر ہم اس اصول کو آج کے دور سے جوڑیں تو یہ ان تمام قوانین کی بنیاد ہے جن کی ہم آج بات کرتے ہیں، جیسے
انسداد بدعنوانی کے قوانین، اینٹی کرپشن لاز، یا اثاثے ظاہر کرنے کی شرطیں، وہ 1400 سال پہلے ان اصولوں پر ایک پورا نظام کھڑا کر رہے تھے۔ وہ یہ بتا رہے تھے کہ ریاست کی اخلاقی بنیاد اس کے مالیاتی نظام کی شفافیت پر کھڑی ہوتی ہے۔ اگر حاکم خود جوابدہ نہیں تو وہ اپنی رعایت سے دیانتداری کی توقع کیسے کر سکتا ہے؟ احتساب ہمیشہ اوپر سے شروع ہوتا ہے۔ تو جب ہم ان تینوں نکات کو جوڑ کر دیکھتے ہیں، یعنی اختیار پر قانون کی حد، ہنگامی اختیارات کی واپسی اور بے مثال مالی احتساب، تو ایک بہت واضح تصویر ابھرتی ہے۔ جی، یہ صرف اچھے فیصلے نہیں ہیں، یہ ایک مکمل طرز حکمرانی ہے۔ بالکل، اور میرا حتمی تجزیہ یہ ہے کہ یہ صرف تاریخی واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ آئینی حکمرانی اور اچھی حکومت یعنی گڈ گورننس کے وہ بنیادی ستون ہیں جو ہر دور کے لیے اتنے ہی اہم ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے تھے کہ ایک ریاست کی اصل طاقت اور قانونی حیثیت اس کے لشکروں کی تعداد یا اس کے خزانوں کے ہجوم میں نہیں ہوتی۔ تو پھر کس چیز میں ہوتی ہے؟ اس کی اصل طاقت انصاف اور احتساب سے اس کی وابستگی میں ہوتی ہے۔ اچھا۔ خاص طور پر اس وقت جب انصاف پر قائم رہنا سب سے زیادہ مشکل ہو۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اصولوں پر سمجھوتا کر کے حاصل کی گئی فتح دراصل ایک شکست ہوتی ہے۔ اصولوں پر سمجھوتا کر کے حاصل کی گئی فتح دراصل شکست ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے، اس کی تھوڑا وضاحت کریں۔ اس لیے کہ ایسی فتح آپ کو فوری طور پر شاید میدان جنگ میں کامیاب کر دے، لیکن یہ ریاست کی اخلاقی بنیاد کو ہمیشہ کے لیے کمزور کر دیتی ہے۔ جب آپ اصول توڑ کر جیتتے ہیں تو آپ مستقبل کے لیے یہ مثال قائم کر دیتے ہیں کہ اصول توڑے جا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ اس چیز کو ہی تباہ کر دیتے ہیں جس کی حفاظت کے لیے آپ لڑ رہے تھے۔ صحیح، مضبوط کر دیتے ہیں۔ اس گفتگو نے واقعی سوچ کے نئے در کھولے ہیں۔ یہ صرف تاریخ کا ایک سبق نہیں، بلکہ آج کی قیادت کے لیے ایک مکمل ضابطہ اخلاق ہے۔ جی بالکل۔ چلیں اس گفتگو کو یہاں ختم کرتے ہیں، لیکن سامعین کے لیے ایک ختمی سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ ضرور۔ یہ ماخذ ہمیں ایک ایسے رہنما کی مثال دکھاتے ہیں جو اپنی طاقت کو محدود کر کے ریاست کو مضبوط کرتا ہے، جبکہ جدید دور کے حکمرانی میں ہم اکثر اس کے برعکس دیکھتے ہیں۔ جی بالکل برعکس۔ جہاں رہنما ریاست کو مضبوط کرنے کے نام پر اپنے اختیارات کو بے تحاشا بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے غور و فکر کے لیے ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے: کیا حقیقی قومی طاقت لامحدود اختیار سے حاصل ہوتی ہے یا خود پر عائد کردہ حدود اور قانون کی حکمرانی کے نظم و ضبط سے؟ یہ سمجھنا ہے کہ شدید دباؤ کے حالات میں حکمرانی کا ایک ایسا ماڈل کیسا نظر آتا ہے جو ریاست کو بچانے کے لیے آمریت کا راستہ نہیں اپناتا بلکہ انصاف کے اصولوں کو اور مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ یہ اصول اور ثبوت کے بغیر کوئی سزا نہیں۔ جی۔ اب یہ اصول تو آج بھی ہر آئین کا حصہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ایمرجنسی لگتی ہے سب سے پہلے اسی کو معطل کیا جاتا ہے۔ بالکل یہی ہوتا ہے۔ ماخذ میں ایک مثال بھی ہے کہ ایک پورے قبیلے پر بغاوت جیسا سنگین الزام تھا، لیکن ناکافی ثبوتوں کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیا گیا۔ یہ بات آج کے دور میں تھوڑی ہضم کرنا مشکل ہے۔ جب ریاست کی بقا خطرے میں ہو تو کیا یہ ایک طرح کا رسک نہیں کہ آپ ملزموں کو صرف قانونی باریکیوں کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ دیکھیں، یہ سوال ہی اس ماڈل کی روح کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ اس ماڈل کے پیچھے سوچ یہ نہیں کہ اصولوں پر عمل کرنا ایک اچھی چیز ہے، اچھا، بلکہ یہ کہ اصولوں پر عمل کرنا ایک ضروری اور اسٹریٹجک چیز ہے۔ جب ریاست بحران میں ہوتی ہے تو اس کا سب سے قیمتی اثاثہ عوام کا اعتماد ہوتا ہے۔ صحیح۔ اگر حکومت خود ہی قانون توڑنے لگے، بغیر ثبوت کے لوگوں کو سزائیں دینے لگے، تو وہ عوام اور باغیوں کے درمیان فرق کیسے کرے گی؟ یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ اصول عوام کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ریاست افراتفری کا شکار نہیں ہوئی، بالکل، بلکہ اب بھی انصاف کے ساتھ کھڑی ہے۔ جی، یہ محض قانونی نکتہ نہیں، یہ ایک سیاسی پیغام ہے۔ جدید دور میں اسے ڈیو پروسیس کہتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ آج قومی سلامتی کے نام پر اکثر ڈیو پروسیس کو کمزور کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ماڈل الٹا کہتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ قومی سلامتی کا سب سے بڑا ضامن ہی ڈیو پروسیس ہے۔ جب لوگوں کو یقین ہو کہ ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی تو وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ افراتفری اور خوف کا ماحول دراصل باغیوں کو مضبوط کرتا ہے،
ہے نا، کیونکہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو ریاست اور ہم میں کوئی فرق نہیں، دونوں ہی طاقت کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ اس لیے ناکافی ثبوت پر ایک قبیلے کو چھوڑ دینا کمزوری نہیں بلکہ ریاست کے کردار کی مضبوطی کا اعلان تھا۔ واہ، یعنی انصاف کو ہر حال میں قائم رکھنا ہی عوام کا اعتماد بحال کرتا ہے۔ لیکن اعتماد صرف عدالتوں سے تو نہیں آتا، نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے لیے تو پوری ریاستی مشینری کا قابل اعتبار ہونا ضروری ہے، خاص طور پر وہ ادارے جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، جیسے کہ فوج۔ جی، اس ماخذ میں اختیارات کی تقسیم یعنی فوج اور شہری حکومت کے تعلق کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ پر انگلی رکھی ہے۔ اعتماد کے اسی دھاگے کو آگے بڑھائیں تو ہم اگلے اصول تک پہنچتے ہیں۔ اچھا، فوج پر شہری اختیار کی بالادستی، اس کو آج کل سویلین سپریمیسی کہا جاتا ہے۔ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ فوجی کمانڈر چاہے کتنے ہی بڑے اور کامیاب کیوں نہ ہوں، ان کے فیصلے حتمی نہیں تھے، وہ خلیفہ یعنی شہری حکومت کے سامنے جواب دہ تھے۔ جواب دہ تھے۔ جی، اگر کسی کمانڈر کا کوئی حکم یا فیصلہ اسلامی قانون، اخلاقیات یا ریاستی پالیسی سے ٹکراتا تو اسے فوراً واپس لینے کا حکم دیا جاتا تھا۔ لیکن کئی ملکوں میں خاص طور پر بحران کے وقت عوام یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید فوج ہی ملک کو بہتر طریقے سے چلا سکتی ہے۔ جی، یہ سوچ آتی ہے نا، کیونکہ وہ منظم ہوتی ہے اور فوری فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کیا اس وقت بھی ایسی سوچ نہیں ابھری ہوگی کہ بھئی جنگی حالات ہیں تو فوجی قیادت کو ہی فیصلے کرنے دیے جائیں؟ یقیناً یہ دباؤ موجود ہوتا ہے۔ فوجی سوچ کی بنیاد مشن کی تکمیل اور کارکردگی پر ہوتی ہے، لیکن ریاست چلانا صرف ایک مشن مکمل کرنا نہیں ہوتا۔ صحیح۔ ریاست میں سیاست، معیشت، سماجی انصاف اور قانون جیسے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ اس ماڈل کا کمال یہ ہے کہ یہ فوج کے کردار کی نفی نہیں کرتا بلکہ اس کی حدود متعین کرتا ہے۔ اچھا، حدود متعین کرتا ہے۔ جی، اس کے مطابق فوج کا کام ریاست کے آئین کا دفاع کرنا ہے، آئین بنانا یا اس کی تشریح کرنا نہیں۔ یعنی ہر ادارے کا اپنا دائرہ کار ہے۔ بالکل۔ جب فوجی قیادت بھی قانون کے تابع ہوتی ہے تو اس سے پوری ریاست میں قانون کے حکمرانی کا تصور مضبوط ہوتا ہے۔ یہ توازن کسی بھی ریاست کو آمریت کی طرف جانے سے روکنے کے لیے ایک دیوار کی طرح کام کرتا ہے۔ اور بحران کے وقت اس دائرہ کار کا احترام اور بھی اہم ہو جاتا ہے تاکہ اختیارات کا تصادم نہ ہو۔ بالکل، اور یہ صرف نظریاتی بات نہیں، اس کے عملی فائدے ہیں۔ جب فوج کو پتا ہو کہ اسے سیاسی فیصلوں میں نہیں پڑنا تو وہ اپنی پوری توجہ اپنے بنیادی کام یعنی دفاع پر مرکوز رکھتی ہے۔ اور شہری حکومت اپنا کام کرتی ہے۔ جی، اور شہری حکومت کو بھی یہ اطمینان ہوتا ہے کہ پالیسی سازی کا اختیار اسی کے پاس ہے۔ یہ کرداروں کی وضاحت یعنی کلیئرٹی آف رولز ہی نظام کو اندرونی خلفشار سے بچاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا کہ انصاف کا نظام مضبوط رکھا گیا اور اداروں کی حدود واضح کی گئیں، لیکن ان اداروں کو چلانے والے لوگ کون تھے؟ ان کا انتخاب کیسے ہوتا تھا اور وہ کس کے سامنے جوابدہ تھے؟ یہاں سے بات شفافیت اور احتساب کی طرف آتی ہے۔ ماخذ میں دو نکات ایک ساتھ چلتے نظر آتے ہیں، ایک تو عوامی احتساب اور شفاف فیصلے، جی، اور دوسرا قابل اور دیانتدار گورنروں کی تقرری۔ جی، اور یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ایک طرف ماخذ بتاتا ہے کہ حضرت ابو بکر جنگ جیسے اہم ترین فیصلے بھی بند کمروں میں نہیں کرتے تھے۔ اچھا، وہ عوامی اجتماعات میں لوگوں کے سامنے ان فیصلوں کی وجوہات بیان کرتے تھے۔ یہ آج کے دور کی اوپن ہیئرنگز یا پارلیمنٹری اوورسائٹ کی ایک ابتدائی شکل تھی۔ اس کا مقصد عوام کو اعتماد میں لینا تھا۔ لیکن یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ قابلیت کی بنیاد پر تقرریاں ہوں، لیکن بحران کے وقت جب ریاست کو ہر طرف سے خطرات ہوں، کیا ایک حکمران کو اپنے وفادار اور قابل اعتماد لوگوں کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی؟ جی، بھلے ہی وہ تکنیکی طور پر سب سے بہترین نہ ہوں۔ کیا ماخذ اس قابلیت بمقابلہ وفاداری کی کشمکش پر کوئی روشنی ڈالتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی عملی اور اہم سوال ہے، اور اس ماڈل کا جواب اس کشمکش پر بہت گہرا ہے۔ یہ ماڈل وفاداری کی تعریف ہی بدل دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کے مطابق ریاست سے اصل وفاداری قابلیت کا دوسرا نام ہے۔ ایک وفادار لیکن نااہل گورنر یا کمانڈر بحران کے وقت ریاست کے لیے سب سے بڑا بوجھ بن سکتا ہے۔ بات تو ٹھیک ہے۔ اس کی ایک غلطی پوری ریاست کو لے ڈوبے گی۔ لہٰذا اس ماڈل میں وفاداری کا معیار ذاتی تعلق یا قربت نہیں بلکہ اصولوں، اہلیت اور دیانتداری سے وابستگی ہے۔
تو پھر تقرریوں کا معیار کیا تھا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ تقرریوں کرتے وقت صرف یہی دیکھا جاتا تھا کہ کون شخص اس کام کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی قبیلے سے ہو یا اس کے ذاتی تعلقات کیسے بھی ہوں۔ اور صرف یہی نہیں، اگر کوئی عہدیدار توقعات پر پورا نہ اترتا تو اسے ہٹا دیا جاتا تھا؟ فوراً ہٹا دیا جاتا تھا، کوئی رعایت نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوامی احتساب اور قابلیت پر مبنی تقرریاں مل کر ایک ایسا نظام بناتی ہیں جہاں طاقت کسی کی ذاتی جاگیر نہیں بنتی، بالکل، بلکہ ایک ذمہ داری رہتی ہے جسے مسلسل کارکردگی سے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ جب عوام کو معلوم ہو کہ ان پر حکومت کرنے والے لوگ اہلیت کی بنیاد پر چنے گئے ہیں اور وہ عوام کے سامنے جواب دہ بھی ہیں، تو نظام پر اعتماد بڑھتا ہے۔ اس سے اقربا پروری یعنی نیپوٹزم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، جو کسی بھی نظام کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ جی۔ بحران کے وقت جب آپ کو بہترین دماغوں اور بہترین کرداروں کی ضرورت ہوتی ہے، تب اقربا پروری ریاست کے ساتھ غداری کے مترادف ہے۔ یہ ماڈل اسی خطرے کا راستہ روکتا ہے۔ یہاں آ کر پوری تصویر واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انصاف کا نظام، اداروں کا توازن اور پھر ان اداروں کو چلانے والے لوگوں کا احتساب اور اہلیت۔ لیکن ان سب کے اوپر ایک چیز ہوتی ہے، سب سے بڑا لیڈر یعنی حکمران خود۔ کیا وہ ان تمام اصولوں سے بالا تر ہے؟ اس ماڈل میں قیادت کے اپنے کردار کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس پورے ماڈل کو تاج پہناتا ہے۔ ماخذ میں قیادت میں عاجزی اور خود احتسابی کا اصول بیان کیا گیا ہے۔ عاجزی اور خود احتسابی؟ جی، اور اس کی بنیاد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے اس مشہور فرمان پر ہے جو انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد اپنے پہلے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا۔ وہی مشہور فرمان کہ مجھے درست کرو اگر میں غلطی کروں، اور میری اطاعت اسی وقت تک کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں۔ جی، بالکل یہی۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ تو حکمرانی کا پورا فلسفہ بیان کر رہا ہے۔ یہ قیادت کو مطلق طاقت کے بجائے ایک امانت اور ذمہ داری کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ صرف ایک فلسفہ نہیں بلکہ ایک طرح کا آئینی حلف ہے۔ اسے آپ اوتھ آف کانسٹیٹیوشنل اوبیڈینس کہہ سکتے ہیں۔ آئینی حلف؟ جی، اس فرمان میں حکمران خود کو قانون سے بالاتر نہیں بلکہ قانون کے تابع قرار دے رہا ہے۔ وہ عوام کو یہ حق نہیں دے رہا بلکہ ان پر یہ ذمہ داری ڈال رہا ہے کہ اگر وہ راستے سے بھٹکیں تو اس کی اصلاح کریں۔ یہ تو ایک انقلابی تصور ہے۔ بالکل ہے۔ یہاں قیادت کا معیار طاقت کا مظاہرہ یا شان و شوکت نہیں بلکہ عاجزی اور جواب دہی ہے۔ لیکن کیا یہ صرف کہنے کی باتیں تھیں یا اس پر عمل بھی ہوتا تھا؟ کیا واقعی کوئی عام آدمی کھڑے ہو کر خلیفہ کو ٹوک سکتا تھا؟ تاریخی روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ ایسا ہوتا تھا۔ لوگ کھڑے ہو کر سوال کرتے تھے اور خلیفہ جواب دیتے تھے۔ یہ فرمان دراصل ایک کلچر کو جنم دے رہا تھا۔ کیسا کلچر؟ ایک ایسا سیاسی کلچر جہاں حکمران کو مقدس نہیں سمجھا جاتا بلکہ ایک ایسا ذمہ دار مینیجر سمجھا جاتا ہے جسے عوام نے ایک کام سونپا ہے۔ یہ عاجزی آئینی قیادت کی بنیاد ہے جو آمرانہ غرور اور تکبر کے بالکل برعکس ہے۔ صحیح۔ جب لیڈر خود کہتا ہے کہ میں غلطی کر سکتا ہوں اور میں احتساب کے لیے تیار ہوں تو وہ پورے نظام کے لیے ایک مثال قائم کرتا ہے۔ پھر کوئی گورنر یا کمانڈر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے سوال نہ کیا جائے۔ یعنی یہ اوپر سے نیچے تک احتساب کا ایک نظام قائم کرتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑیں جو ہمیں ان ذرائع سے ملے ہیں تو ایک مکمل تصویر بنتی ہے۔ ایک ایسا نظام جہاں بحران کے وقت اصولوں کو توڑا نہیں جاتا بلکہ انہیں مزید مضبوط کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اختیارات کی واضح حدود کا تعین، جنگ کے دوران بھی عدالتی طریقہ کار پر سختی سے عمل، فوج پر شہری اختیار، عوام کے سامنے شفاف احتساب، صرف اور صرف اہلیت کی بنیاد پر تقرریاں، اور ان سب کے اوپر خود لیڈر کی ذات جو قانون کے تابع ہو۔ جی، اور اپنی اصلاح کے لیے تیار رہے۔ یہ تو واقعی ایک مکمل آئینی ہنگامی ماڈل ہے۔ بالکل۔ اور ان تمام اصولوں کا نچوڑ ماخذ کے آخر میں ایک جملے میں بیان کیا گیا ہے جو میرے خیال میں اس پوری بحث کا مرکزی پیغام ہے۔ وہ کیا ہے؟ بحران آمریت کو جائز نہیں بناتا بلکہ عدل کا کڑا امتحان بنتا ہے۔ واہ! بحران آمریت کو جائز نہیں بناتا بلکہ عدل کا کڑا امتحان بنتا ہے۔ جی،
یہ ماڈل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب دباؤ بڑھے تو اصولوں کو چھوڑا نہیں جاتا، بلکہ ان کے ذریعے ہی راستے تلاش کیے جاتے ہیں۔ یہ اصول صرف تاریخ کا حصہ نہیں ہے، یہ آج بھی کسی بھی معاشرے کو اس کے سب سے نازک وقت میں منصفانہ اور مستحکم رکھنے کا ایک عملی منصوبہ پیش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ریاست کی اصل طاقت اس کی فوج یا ہتھیار نہیں، بلکہ اس کے اصولوں کی مضبوطی اور اس کے عوام کا نظام پر اعتماد ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور پیغام ہے۔ اس گہری اور فکر انگیز گفتگو کے لیے بہت شکریہ۔ شکریہ۔ اور آخر میں ان ذرائع کی روشنی میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ کا دریچہ چھوڑنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ ہم نے آج ایک ایسے ماڈل پر بات کی جہاں بحران کے دوران احتساب اور شفافیت کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہمارے دور کے ہنگامی اقدامات، چاہے وہ کسی بھی نام پر ہوں، شفافیت کے ذریعے عوام کا اعتماد بڑھاتے ہیں یا پھر حقوق کو معطل کر کے ایک طرح کا خوف پیدا کرتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ آج کے دور میں ایک منصفانہ نظام کا حقیقی سٹریس ٹیسٹ کیسا نظر آنا چاہیے؟